ایران میں تو بچیاں بالا کاٹ رہے ہیں. ابے ایران سے میرے کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ایران سے اتنا ہی مطلب ہے کہ حیدرآباد میں خالی ایرانی چائے ہم پیتے. ایران سے کیا مطلب ہم کو؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میری بیٹی حجاب نکال دیں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میرے پر اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب باقی نہ رہے؟ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، دل میں تکلیف ہوئی، راتوں میں نیند نہیں آئی جب میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی کے بعد ایک دن اس ملک کی وزیر اعظم ایک حجاب پہننے والی مسلمان لڑکی بنے گی، اور انشاءاللہ بنے گی. آپ دیکھنا. ارے زبردستی کیسا کرتے. حیدرآباد کی سڑکوں پر سب سے خطرناک موٹر سائیکل اور گاڑی کوئی چلاتا ہے تو ہماری بہنیں چلاتی ہیں برقعے کے ساتھ. آج ہمارے ملک میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں کہا گیا، مختلف 2 فیصلے آئے. ایک جج صاحب نے حجاب کے اوپر، ایک جج صاحب نے ایک فیصلہ دیا، دوسرے جج صاحب نے ایک اور فیصلہ دیا. تو 3.5 گھنٹے آج ماشاءاللہ ٹی وی پر ہم کو بٹھایا گیا اور سوالات تو ہم سے ہی ہوتے ہیں. اللہ کا کرم تھا، صدقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اولیاء اللہ کی دعائیں تھیں، شیخ ابوالحسن شاذلی کا خاص کرم تھا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک میں ہمارے وطن عزیز کو، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے اس کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا، جس میں علامہ فضل خیر آبادی کی عظیم قربانی، جنہوں نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا، وہیں آپ شہید ہو گئے. آج وطن عزیز میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹیاں حجاب کیوں پہنتی ہیں؟ حجاب کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ تو آپ کی بیکورڈنس کی، پسماندگی کی نشانی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب پہنتے اس لیے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا، اور حجاب بھارت کے سمویدھان میں، بھارت کے آئین کے مطابق رائٹ ٹو چوائس ہے، میری پسند ہے. بھارت کے آئین میں کلچر، رائٹ ٹو کلچر ہے، تہذیب کا حصہ ہے. ہم اس لیے پہنتے ہیں. اگر سر پر کوئی ہماری بیٹی ایک کپڑا پہنتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے اپنے دماغ کو کور کر لیا. مگر یہ ہمارے ملک میں بہت سے لوگ ہیں، چاہے وہ RSS کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہوں یا اپنے آپ کو بڑا پروگریسو کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ارے نہیں، حجاب کیوں پہننا. ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کو بول رہے ہماری طرح شیروانی ٹوپی پہنو؟ کیا ہم آپ کو بول رہے کہ جو ہمارے مہمان مقرر ہیں ان کی طرح لباس پہن لو؟ آپ لباس پہنو، جو لباس آپ کو پہننا ہے پہنو. مگر ہماری بیٹیاں پہنتی ہیں، ہماری بچیاں پہنتی ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف. نہیں، مسلمان اپنے گھر میں بچیوں کو زبردستی کرتے، بچیوں کو زبردستی کرتے. کہاں کرتے بتاؤ؟ نہیں، وہ 6 سال کی بچی کی فوٹو ہے. ارے وہ 6 سال کی بچی کی فوٹو ہے، وہ پنا دیے ہوں گے اچھی دکھتی بول کے، مگر کیا زبردستی کرتے؟ نہیں، آپ زبردستی کرتے. ارے زبردستی کیسا کرتے؟ حیدرآباد کی سڑکوں پر سب سے خطرناک موٹر سائیکل اور گاڑی کوئی چلاتا ہے تو ہماری بہنیں چلاتی ہیں برقعے کے ساتھ. کبھی ان کے پیچھے موٹر سائیکل گاڑی لے کے نہیں جانا آپ. نہیں، میں خود گواہ ہوں اس کا. ہمارے ڈرائیور صاحب کو بولتا ہوں، میاں ذرا احتیاط سے، محترمہ گاڑی چلا رہے. اب یہ لوگ جو دلی کے ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بولتے ہیں، ایک دن ان کو بچی کے پیچھے موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہوں ہیلمٹ پہنا کے. ہماری بیٹی تم کو کیسا چلاتی، تم کو پتا چلے گا کہ کتنا جوز جبر اس کو کیا جا رہا ہے، کتنی زبردستی کی جا رہی. ایسا موٹر سائیکل جاتی کہ صراط مستقیم ہے، نہ کوئی رائٹ نہ لیفٹ، سیدھا بس. آپ بول رہے نہیں، مسلمان بچیوں کو زبردستی کرتے، ڈراتے. کہاں ڈراتے؟ کون ڈرتا آج کے زمانے میں؟ کہ ہماری بچیاں ڈاکٹر، انجینئر، MBA MCA نہیں پڑھ رہی ہیں، بھارت کو مضبوط نہیں کر رہی ہیں.
نہیں یہ کیا بات ہے؟ اگر اچھا اب آپ اسکول میں، کرناٹکا کے اسکول میں بی جے پی شروع کی ہے اور کیا بولتی ہے کہ اسکول کے اندر آپ جاؤ حجاب پہن کے، مگر کلاس روم میں نہیں جا سکتے. یہ کیا بات ہے؟ کلاس روم میں کوئی سکھ لڑکا اپنی پگڑی پہنے گا، کلاس روم میں عیسائی بچی وہ کراس پہنے گی، ہماری ہندو بھائی کی بیٹی یا ان کی بہن وبھوتی لگائے گی. مگر یہ اب یہ 4 اسکول کو گئے، ایک عیسائی، ایک سکھ، ایک ہماری ہندو بیٹی، ایک مسلمان کی بیٹی، 3 کلاس روم میں چلے گئے، 3 کلاس روم میں چلے گئے. چوتھی کے اوپر نہیں حجاب اتارو. اب ان 3 پر کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ یہ 14-15 سال کے بچیاں ہیں، یہ بچے ہیں، یہ ملک کا مستقبل ہے، بھارت کا مستقبل ہے. وہ تینوں سمجھیں گے کہ نہیں ہم سے کمتر ہے، اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے حجاب اتارو، اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے حجاب اتارو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ؟ بھارت کا آئین میں ہم کو اختیار ہے. کیا بھارت کے فنڈامنٹل رائٹ اسکول کی گیٹ کے اوپر ختم ہو جاتے؟ نہیں ختم ہوتے. میرا فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حق باقی رہتا ہے. میں پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، دل میں تکلیف ہوئی، راتوں میں نیند نہیں آئی جب میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی کے بعد ایک دن اس ملک کی وزیر اعظم ایک حجاب پہننے والی مسلمان لڑکی بنے گی، اور انشاءاللہ بنے گی، آپ دیکھنا. ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، ایسا بولتے، ملا کیوں نہیں بولنا، میرا خواب ہے. برائی کیا ہے اس میں؟ مگر آپ کہہ رہے نہیں حجاب کیوں پہنتے؟ حجاب نہیں پہننا نا، پھر کیا پہننا؟ بکنی پہننا. وہ بھی پہنو آپ، میرے کو اختیار، آپ کو اختیار ہے. آپ کا کام ہے، میں میرا کام کرتا ہوں. آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میری بیٹی حجاب نکال دیں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ آخر کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میرے پر اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب باقی نہ رہے؟ اور آپ کو معلوم کہ باکسنگ فیڈریشن یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی باکسنگ کرتی ہے عورت، وہ حجاب پہن کے باکسنگ کا میچ لڑ سکتی ہے. باکسنگ کا، باسکٹ بال کھیلتی ہے تو حجاب پہن کے باسکٹ بال کھیل سکتی ہے. یہ انہوں نہیں کہ کیوں پہنتے؟ ارے میری بیٹی پہنتی ہے، اس کا اختیار ہے، آپ کو کیوں تکلیف؟ آپ جو چاہے پہنو نا، میں جو چاہے پہنتا ہوں. نہیں، آپ پہنیں گے تو دوسروں پہ اثر، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. اگر ایک مسلمان ایک ہندو بچی کی تہذیب کو دیکھے گا، سمجھے گا، ایک ہندو بیٹی مسلمان کی تہذیب اور مذہب کو سمجھے گی، ایک عیسائی ایک مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا، مسلمان عیسائیوں کی تہذیب کو سمجھے گا، ایک سکھ ہندو عیسائی اور مسلمان کی تہذیب کو سمجھے گا، یہ ملک طاقتور ہوگا. سب بولتے ہیں مل کے رہو، کیسا مل کے رہیں گے جب ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے؟ جب معلومات ہوں گی ایک دوسرے کے بارے میں تو سمجھوتا ہوگا اور بھارت طاقتور ہوگا. یہی بچے کل اس ملک کے لیڈر بنیں گے، اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں گے. اس ملک کا مستقبل یہ اسکول کے بچے ہیں آج. مگر آپ ان سے ہی کہہ رہے ہیں حجاب نہیں پہنتے. آج ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکیوں کو رائٹ ٹو چوائس ہے. انہوں نے کہا کہ مسلم لڑکی جب گھر میں حجاب پہنتی ہے، گھر کے باہر حجاب پہنتی ہے، تو اسکول میں کیوں نہیں پہنے گی؟ یہ اس کی ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے، یہ اس کی پریویسی کا مسئلہ ہے. جسٹس دھولیا صاحب نے کہا، جسٹس دھولیا صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان بچیوں کے تعلق سے کہا کہ کچھ نہیں ہے سوائے چوائس کے، یعنی آپ کی پسند. آرٹیکل 14 اور 19 کا حوالہ دیا. مگر جو ٹی وی پر لوگ بیٹھتے ہیں ان کو نہ آرٹیکل 14 کی فکر، نہ 19 کی فکر، نہ چوائس کی فکر، نہ کلچر کی فکر، نہ رائٹ ٹو پرائیویسی کی فکر. نہیں، آپ نہیں پہننا.
तुम याद रखो, हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम अपने मजहब पर चलेंगे, क्योंकि भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। हम तुम्हारे बोलने पर अपने बच्चों की जात नहीं निकालेंगे, हम तुम्हारे बोलने पर दाढ़ियां नहीं कटाएंगे, हम तुम्हारे जुल्म के आगे अपनी तमाम तहजीब को कुर्बान नहीं करेंगे। मैं बीजेपी आरएसएस के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि रशिया था, सोवियत यूनियन था, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम उस वक्त के सोवियत यूनियन में थे। मैंने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के सफरनामे में पढ़ा, जब वो उज्बेकिस्तान गए तो उन्होंने लिखा कि आज से 20-25 साल पहले अगर कोई भारत से उज्बेकिस्तान जाता तो कहते थे कि हमको तुम भारत से कुछ मत लो, एक कुरान की कॉपी लाके दो, एक कुरान की कॉपी लाके दो, क्योंकि वहां पर सोवियत यूनियन में तमाम चीजों पर पाबंदी लग गई थी। आज कम्युनिज्म खत्म सोवियत यूनियन में, वही बुखारा, इमाम बुखारी की सरजमीन, वो शाह नक्शबंद की सरजमीन, आज वहां पर मदरसे आबाद है, वहां मदरसे आबाद है। तो आपके फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी बेटियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनती थी, पहनती रहेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि भारत का आईन, भारत का संविधान इजाजत देता है। कुरान करीम में अल्लाह सूरह अहज़ाब में, सूरह नूर में फरमा दिया है, हम तुम्हारे बोलने पे अपना दीन का समझौता नहीं करेंगे। याद रखो, तुमको जो पहनना है पहनो, हमको जो पहनना है हम पहनेंगे। और फिर क्या बोलते, नहीं ईरान में तो बच्चियां बाला काट रहे। अबे ईरान से मेरे को क्या करना है? हमको ईरान से इतना ही मतलब है कि हैदराबाद में खाली ईरानी चाय हम पीते, ईरान से क्या मतलब हमको? नहीं ईरान में बाला काट रहे, बोला आप भी काट लो, मेरे को क्या करना है? तो टीवी पर एक अंग्रेजी टीवी चैनल पे एक मोहतरमा अपना बाल काट लिए। मीडिया वाले पूछे इन पर क्या तबसरा करेंगे। मैंने कहा ईरान की बच्चियों से मोहब्बत भारत की बच्ची से मोहब्बत नहीं है। भारत की बच्ची से पहली मोहब्बत होनी चाहिए, वो भारत की शायरी है। ईरान की बच्ची से बड़ी मोहब्बत, मां से बढ़ के चाई पापा कुटनी का इलाई। अरे अमा ईरान, अरे मेरे को क्या करना ईरान से? नहीं ईरान, मेरे ईरान में हो रहा, भारत में क्या हो रहा वो बताओ। आप मोदी से पूछो ईरान में क्या हो रहा, बोलो। वो भारत सरकार का काम है। ईरान में जो मोहब्बत, वो फलस्तीन में जो घरा तोड़े जा रहे, वो फलस्तीन में मासूम 10 साल के बच्चों को गोलियां मारी जा रही, बैतुल मुकद्दस के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। कि तुम्हारी जबानें बंद क्यों हो जाती हैं जब बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा का नाम आता है? अगर ईरान की महिलाओं से मोहब्बत है तो फलस्तीन के बच्चों से क्यों मोहब्बत नहीं? ईरान के महिलाओं से मोहब्बत है तो भारत की बेटियों से क्यों मोहब्बत नहीं है तुमको? ये कौन सी राष्ट्रवाद है, ये कौन सी मुल्क से मोहब्बत है कि ईरान की बच्चियों से मोहब्बत और भारत की बेटियों से नफरत? ये तुम्हारी मोहब्बत है। अरे अगर उनको इख्तियार है निकाब हिजाब नहीं पहनने का, चादर नहीं पहनने का, तो यहां भी बच्चियों को इख्तियार है हिजाब पहनने का। चॉइस अगर वहां नहीं है तो यहां तो है। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।